نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، آج ہم نے سورہ مریم سے تلاوت کا آغاز کیا ہے اور اس سورہ مبارکہ کا نمبر 19 ہے، 19ویں یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 6 رکوع ہیں، 98 آیات مقدسات ہیں۔ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، آپ کا نام ہے 16 نمبر آیت سے 34 تک آپ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام مریم رکھا گیا۔ میں پہلے حضرت بی بی مریم کے بارے میں کچھ آپ کو عرض کر دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور آپ کے والد کا نام عمران بن ماسان ہے، اور حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا تھا، اور ان کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی حنہ، بی بی حنہ، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بنت فاقوزہ، جو کہ سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خالہ تھی۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خالہ تھی۔ زہد و تقویٰ میں اپنی مثال آپ تھی۔ حضرت مریم کی ولادت حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کب ہوئی؟ پہلے ان کے ہاں اولاد نہیں تھی بی بی حنہ کے پاس، ایک عرصہ گزر گیا۔ تفسیر بیضاوی والے نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ وہ کہتی ہے بی بی حنہ بیٹھی ہوئی تھی درخت کے نیچے، تو درخت کی نا ڈالی کے اوپر ایک چڑیا اپنے بچے کو چونچ سے دانہ دے رہی تھی۔ وہ میں نے بھی طوطے رکھے ہیں نا جی، تو وہ کیا کرتی ہیں، ماں بھی باپ بھی وہ بچوں کو چوگا دیتے ہیں، یعنی بڑا پیارا منظر لگتا ہے، وہ بڑا پیارا منظر لگتا ہے۔ تو بی بی حنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بے اولاد تھی، تو ایسے بیٹھے جب انہوں نے وہ منظر دیکھا نا تو دل بھر آیا، یا اللہ چڑیوں تک کو تو نے بچے دے دیے، وہ اپنے بچے پال، مولا مجھے نہیں دے سکتا؟ قربان جائیں اس کی کریمی پر۔ بس وہ رحمت جب جوش میں آ جائے پھر نہیں دیکھتا وہ بانجھ ہے، بوڑھا ہے، کیا ہے، کیونکہ دینے والا تو وہ ہے نا۔ اس نے کہا اچھا، رب کریم نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی، حضرت بی بی مریم۔ آپ کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام، بی بی حنہ کہتی ہیں کہ چونکہ والد تو حمل میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں، اور یہ معزز علماء حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر مقرر تھے۔ چونکہ آپ کے والد حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علماء میں سے ممتاز تھے، اس لیے ان سب علماء نے، جن کی تعداد 29 تھی، حضرت مریم کو اپنی پرورش میں لینے کی رغبت ظاہر کی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا ان سب سے زیادہ میں حقدار ہوں بھائی، میرا اس کا رشتہ ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں، معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرآن اندازی ڈالی جائے، قرآن اندازی کی جائے۔ اب رب کریم نے حضرت بی بی مریم کو قرآن اندازی کے ذریعے زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ اللہ، یہ پہلی خاتون تھیں جو بیت المقدس کے اندر پلی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو بے شمار فضائل سے نوازا ہے۔ ایک ان کی فضیلت یہ ہے، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہر ایک بچے کے بغل میں، کوکھ میں شیطان چٹکی مارتا ہے۔ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے،
حضرت بی بی مریم کو اللہ نے شیطان کے اس کچوکے سے محفوظ رکھا ہے، نہ صرف ان کو محفوظ رکھا ہے بلکہ ان کی اولاد کو بھی محفوظ رکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ دنیا کے اندر 2 شخص ہیں ایسے کائنات میں جن لوگوں کو شیطان نے کچوکا نہیں لگایا، ٹھیک ہے جی، اور آپ شیطان سے محفوظ ہیں، آپ کی اولاد بھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کامل خواتین میں شمار فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا مردوں میں کامل بہت سے مرد ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں کامل آسیہ اور مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے جی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے بہتر مریم بنت عمران، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک، اور آپ کی بے شمار کرامات ہیں۔ ظاہری بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرم سے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے تو پھر کرامتیں تو ظاہر ہوں گی نا جی۔ مفسرین کہتے ہیں، تفسیر بغوی والوں نے لکھا ہے کہ ایک دن میں آپ اتنی بڑھتی تھی جتنا 1 سال میں بچہ بڑھتا ہے۔ ہاں یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ، دیکھو جی قدرت ہے، وہ جو مرضی کرے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جنت سے بے موسم پھل آتے تھے۔ بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، یہ تفسیر بیضاوی والے نے لکھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل پا کر دعا کی تو رب کریم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ انہی کے فضائل کے اوپر میں بولتا رہوں تو پھر وہ سورت کا مضمون نکل جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی جو مضمون ہے وہ ہے عقیدہ تثلیث، ٹرینٹی، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کی تردید کی گئی ہے کہ توحید کا اس بات ہے اور تثلیث کا انکار ہے، اس کی تردید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر دلیل پیش کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اس بات کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو پھر یہ بتاؤ اللہ نے کائنات کیسے بنا دی؟ بھئی کائنات بھی تو بنائی ہے نا۔ آدم علیہ السلام کو تم مانتے ہو نا بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، تو جب آدم کو پیدا کیا کہ اللہ کو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا کرنا مشکل ہے؟ جو اس ساری کائنات کو پیدا کر سکتا ہے وہ کیا ایک انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر عیسائیوں کو ان کی اپنی تاریخ سے توحید کی ایک اور دلیل دی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد نہیں دی، اور بی بی مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے فوراً بعد اللہ کہتا ہے کون گفتگو کرتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو نہیں کی، بھائی پنگوڑے کے اندر تھے، 1.25 مہینے کے تھے ابھی، یا اس سے کم تھے، چند دنوں کے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں پیارے عیسیٰ کو بلوایا نہیں؟ اللہ فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ یہ گفتگو نقل کر کے عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینٹی کی تردید کر دی۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ کی اولاد کا عقیدہ رکھنے پر سخت وعید بیان فرماتے ہوئے غیظ و غضب کا اظہار کیا گیا اور فرمایا قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو جائیں جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اس کے علاوہ سورہ مبارکہ میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، یحییٰ کی پیدائش کا علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت بی بی مریم کی پاک دامنی کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ابراہیم اور اسماعیل اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے۔ پھر اگلی ہم نے جو سورہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آپ نے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا، 20 نمبر سورہ مبارکہ سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہیں اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے یہ 44 نمبر کی اور ترتیب مصحفی کے اعتبار سے یہ 20ویں نمبر پر سورہ مبارکہ آ رہی ہے۔ نسبتاً یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، 135 آیات مقدسات ہیں ان کی، اور اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے ذریعے مشرکین کی قیادت کو یہ بتایا گیا کہ ان کے طاغوتی رویے فرعون جیسے ہیں۔ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح توحید، آخرت، نماز ہی کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ اس دعوت سے اعراض کا انجام بھی فرعون اور اس کے لشکر کی طرح تباہی اور رسوائی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔
جن لوگوں نے حضور سے بغاوت کی ہے، جن لوگوں نے حضور کے نظام سے بغاوت دی، آج مجھے یہ بتاؤ کائنات میں کون کہاں پہ کامیاب ہے؟ کوئی ایک تو کامیاب ہونا چاہیے، کوئی بھی کامیاب نہیں۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے 6 بر اعظموں پر حکومت کی، 6 بر اعظموں پر حکومتیں کی۔ اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے نشیب و فراز سے سبق لے کر قرآن کے سائے میں ابلیس اور اپنے وقت کے فرعونوں کا صبر اور استقلال سے مقابلہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کو تھوڑا وقت تکلیف میں گزارا ہے نہیں، ہر وقت پریشانی، امت کی طرف سے بھی پریشانی، حکومت کی طرف سے بھی پریشانی۔ اللہ والوں کو ہمیشہ تکلیفیں ہی تکلیفیں ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کسی بھی اللہ کے نبی نے استقلال اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے، مضبوطی سے تام۔ اس سورہ مبارکہ میں وعید بھی سنائی گئی ہے کہ جو شخص قرآنی تعلیمات سے اعراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ چین و سکون ختم کر دے گا، اس کی زندگی تنگ کر دے گا، قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کی آیات سے اندھا بنا ہوا تھا، اللہ کل قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ پچھلی سورہ مبارکہ میں حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے استدلال کر کے عیسائیوں کو دعوت توحید تھی، جبکہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے استدلال کر کے یہودیوں کو دعوت توحید ہے۔ اور اس سے اگلی سورہ انبیاء، جو کہ میں عرض کرتا ہوں انبیاء ترتیب کے لحاظ سے 21ویں ہے، اور اللہ کی ترتیب نزولی کے لحاظ سے 73ویں ہے، نسبتاً یہ مکی ہے، اور اس کی 112 آیات مقدسات ہیں، اور اس کی 18 نمبر آیہ مبارکہ کی تاریخ ان کے کردار اور ان کے کارناموں پر روشنی ڈال کر پوری دنیا کو آخری رسول پر ایمان کی دعوت دی گئی۔ نجات بھائی آج صرف اور صرف حضور کے قدموں میں ہے، کائنات میں اب دوبارہ کہیں نجات آئی کوئی؟ بھول جاؤ کائنات، کوئی نظام، جتنے نظام سب غلط نظام، جتنے بھی پروگرام سب جھوٹے پروگرام سچا ہے تو میرے نبی کا سچا پروگرام ہے، شریعت سچی ہے تو میرے نبی کی سچی ہے، نام اونچا ہوگا تو میرے نبی کا سچا ہوگا۔ آؤ مٹانے والوں تم بھی کوشش کر لو، میرا رب بھی کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم اونچا کریں گے، ہم اونچا کریں گے، ہم اونچا۔ حضور کے مٹانے والوں کو، حضور کے ذکر مٹانے والوں کو، حضور کے غلاموں کو مٹانے والوں کو آج ان سے کہو دیکھو 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 مکافات عمل، 1 سال نہیں گزرا اور تمہارے اوپر اس کے قہر کے جو ڈنڈے برسے ہیں، آئے ہائے ہائے مزہ آ گیا۔ اوپر وہ خبریں چل رہی تھی کہ حضور کے غلاموں کو گھڑیس کر گھروں سے کھینچ کے نکالا جا رہا تھا، نیچے خبریں آ رہی تھی کہ جناب تیری خیر ہو جائے، حکومت کے باغی جو ہے ان کو گھروں سے گھڑیس کر نکالا جا رہا ہے۔ انبیاء نبی کی جمع ہے جی، چونکہ سورہ مبارکہ میں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام انبیاء رکھا گیا ہے۔ کفار مکہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت تذبذب کا شکار تھے، اور کبھی کہتے تھے کہ ہماری طرح کا ہی تو انسان ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، کبھی کہتے یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے یہ کچھ بتاتا ہے اور اس کے پریشان خواب ہیں، کبھی کہتے یہ اپنی طرف سے بناتا ہے، اور کبھی کہتے اسے کوئی سکھلاتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، میں قربان جاؤں سونیا، جس کی زبان پر خدا بول لے، جس کے مارنے کو اللہ کہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جس کے مارنے کو رب اپنا مارنا کہے، جس کے بولنے کو رب اپنا بولنا کہے، جس کے چلنے کی قسمیں کھائے، جس کے جانے کی قسمیں کھائے، جس کے آنے کی قسمیں کھائے، جس کے اٹھنے بیٹھنے کی قسمیں کھائے، جہاں پر جن گلیوں میں وہ سونا محبوب چلے ان گلیوں کی قسمیں کھائے، میں کہتا ہوں پھر اس کائنات عالم میں، اس کائنات عالم میں اس کا ثانی کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ماں کا لال اس کا ثانی۔ یار قرآن پاک بڑا بڑا ہے میرے سونے کی تعریف سے، القاب سے۔ ہمارے پنجابی میں نا جب کسی سے پیار کرتے کہتے سونا میرا مٹھڑا میرا چن، رب کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میرا سونا چراغ، میرا بشیر، میرا نذیر، میرا نبی، میرا رسول۔ سبحان اللہ، کتنے القاب سے پکار۔ 4 مقامات پر صرف اللہ نے اپنے محبوب کو نام سے پکارا ہے، باقی کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ جہاں ان کے القابات کی انبار لگا دیے ہوں، نا، صرف اور صرف میرے سونے نبی کی بات۔ یا ایھا النبی جب بھی آئے گا ایک ہی ذات ذہن میں آئے گی، وہ تیرا میرا سونا نبی۔ یا ایھا الرسول جب بھی آئے گا ایک ہی ذات ہے، وہ تیرا، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جی۔ اللہ نے لقب میں اس کا ثانی کوئی نہیں رکھا، یہ شخصیت میں چھانی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، مینٹل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا نا۔
چنانچہ سورہ انبیاء کی 18 میں نبیوں کا نام لے کر ذکر کیا گیا اور ان کی حیثیت، کردار، دعوت، ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب بشر تھے، کھاتے پیتے موت کا سامنا کرتے تھے، لیکن نیکوں کا کام بڑھ چڑھ کر کرتے، نیکیوں کا کام بڑھ چڑھ کر کرتے تھے، نماز زکوٰۃ ادا کرتے تھے، سچے وفادار، اعلیٰ کردار کے عامل، صبر و استقامت کا پیکر تھے۔ سورہ مبارکہ میں چند خاص باتیں بیان ہوئیں، جیسے نمبر 1، ہم تمہاری طرف وہ کتاب نازل فرما رہے ہیں جس میں تمہارا ذکر بھی ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ چنانچہ ہر شخص اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کر سکتا ہے کہ اس کا تذکرہ کہاں اور وہ کہاں کھڑا ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا نا جی، کائنات کے ایک ایک ذرے کی خبر اللہ نے قرآن میں رکھ دی ہے، ایک ایک ذرے کی خبر۔ اب تم تلاش کرو تم کہاں پہ ہو، قرآن غوطہ لگاؤ اور نکالو اپنے آپ کو، تمہیں قرآن بتا دے گا تم کہاں پہ ہو۔ نمبر 2، اس سورہ مبارکہ میں یہ عجیب و غریب انکشاف بھی ہے کہ زمین و آسمان پہلے آپس میں جڑے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں جدا کر دیا۔ اسے ہمارے دور کے سائنسدان بگ بینگ کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسا تھا سب کچھ، ایسے کر دیا میں، دھماکہ کر دیا۔ آج دنیا کہتی ہے ویسے ہی ہو گیا، ایسے ہی ہو گیا، ایسے ہی۔ اور بھائی 14 صدیاں بعد جا کے کھجل کھاری کر کے خربہ روپے لا کے جڑے نتیجے تسی پہنچے ہو، 14 صدیاں پہلے قرآن نے وہ تمہیں نتیجہ بتا دیا۔ بھائی ہم یوں کہیں نا کہ یہ قرآن سے 1400 سال پیچھے چل رہا ہے آج کا زمانہ۔ خدا کی قسم یہ آئیں قرآن کا دامن پکڑ لیں، میرے نبی کا دامن پکڑ لیں، میرا نبی ان کو 14 صدیاں آگے لے جائے گا۔ آ جاؤ بھائی، اور یہ 14 صدیاں کیا، ہم تو جنت کے نظارے بھی کر لیں گے۔ حضور کا دامن تو پکڑیں، میرا سونا تو وہاں سے بھی ہو کے آ چکا ہے، ہم تو جنت بھی دیکھ سکتے ہیں، دوزخ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم تو جناب وہ حجابات کے وہ نظارے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بشرط ہے کہ دامن مصطفیٰ پکڑنا پڑے، مصطفیٰ کے قدموں کو پکڑنا پڑے گا، قرآن کے دامن کو تھامنا پڑے گا، ورنہ رلدے رہو، کھجل کھارا ہوندے رہو جناب۔ یہ کون سی ترقی ہے؟ یہ تو ترک گئے ہیں بیچارے۔ ہمارے پنجابی میں جو گندا ہو جائے نا جی، اس کو کہتے ترک گئے۔ یہ ترقی نہیں، یہ ترک چکے ہیں بیچارے۔ ترقی میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملے گی۔ حضور کے غلام یہاں پر بیٹھے جو جناب تحقیق کرتے ہیں، صدیوں بعد جا کے انگریز کا بچہ وہ تحقیق اپنے نام لگا کے، دیکھو یہ کیمرہ کس کی ایجاد ہے؟ مسلمانوں کی ایجاد۔ ویڈیو کیمرہ کس کی ایجاد ہے؟ مسلمانوں کی ایجاد۔ یہ تمام ہوائی فضائی جتنے بھی یہ جہاز شہزاد جتنے بھی ایجادیں ہیں، یہ میڈیکل کے جتنے بھی ٹولز ہیں، یہ ساری مسلمانوں کی ایجاد ہے، اور یہ ساری انہوں نے اپنے نام لگائی ہوئی ہیں۔ لائی جاؤ، ماری جاؤ نقل۔ یہ تو حشر والے دن معلوم ہو جائے گا نا کس نے کیا کیا۔ تیسری اور آخری بات میں عرض کر دوں، اس سورہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رحمت قرار دے کر آپ پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہونے کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ مسلمانوں، حضور کے غلاموں، مبارک ہو تمہیں، قرآن نے کہہ دیا اب اگلا زمانہ تمہارا ہے۔ یہ زمانہ بھی میرے سونے نبی کا ہے، اگلا زمانہ بھی تمہارا ہے۔ اب یہ انشاءاللہ جتنی بھی طاغوت شیطانی قوتیں یہ سب مرتی چلی جائیں گی، حضور کا دین اوپر آتا چلا جائے گا، اوپر آتا چلا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔